السلام علیکم۔ تو لہٰذا جب تینوں بھائی رو دھو کر اپنے گھر چلے گئے تو وہ رات کو سو گئے، تو رات میں خواب میں آتا ہے شیطان آیا سب سے بڑے بھائی کے خواب میں، تو اس سے کہنے لگا کہ تمہیں معلوم ہے تمہاری بہن کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا کہ کیا ہوا تھا؟ ہم اپنی بہن کو جنگ میں گئے تھے برسیسا کے پاس چھوڑ کے، لہٰذا وہ بیمار رہتی تھی اس لیے انتقال کر گئی۔ شیطان نے کہا انتقال کر نہیں گئی، اس کا قتل کر دیا گیا ہے، اس کو مار دیا گیا ہے۔ تو وہ بھائی کہنے لگا کیسے؟ کہا کہ برسیسا نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا اور اسی زنا سے اس کو ناجائز اولاد پیدا ہوئی، اس نے اس کو بھی مار دیا اور تمہاری بہن کو بھی مار دیا۔ تو وہ اور پھر اس کے بعد یہ بات کہہ کر وہ دوسرے بھائی کے پاس چلا گیا، اس کو بھی سیم یہی خواب آیا، تیسرے کے پاس گیا، تیسرے کو بھی یہی خواب آیا۔ لہٰذا جب صبح کو تینوں اٹھے تو وہ ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے کہ میں نے یہ خواب دیکھا، وہ کہنے لگا میں نے بھی یہی دیکھا، تیسرا کہنے لگا بالکل میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ تو دو بھائیوں نے تو اس بات پر اتنا غور نہیں کیا، لیکن تیسرے بھائی نے کہا کہ یہ اتفاق کی بات نہیں ہے بلکہ میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا۔ دوسرے نے کہا ارے چھوڑو بھائی، یہ کون سی بات ہے، جانے دو۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں میں ضرور اس کی تحقیق کروں گا، اور غصے میں آ کر چلا گیا۔ تو جو دو باقی کے بھائی تھے وہ بھی اس کے ساتھ چلے گئے، لہٰذا انہوں نے جا کر وہاں پر قبر کھودی، اور اس قبر میں جب اس کو کھودا تو اس میں ان کی بہن کی ہڈیاں نکلی اور ایک چھوٹے بچے کی ہڈیاں نکلی۔ لہٰذا جب ثبوت مل گیا تو برسیسا کو گرفتار کر لیا گیا، اور جب اس کو قاضی کے پاس لے گئے تو اس نے اپنے اس جرم کا اقرار کر لیا اور برسیسا کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا گیا۔ جب برسیسا کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا تو اس کے گلے میں پھندا ڈالا گیا، اور پھندے کو کھینچنے کا وقت آیا تو پھندا کھینچنے سے ٹھیک 2-4 لمحے پہلے شیطان اس کے پاس وہی عبادت گزار آدمی کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ برسیسا نے کہا ہاں میں تمہیں جانتا ہوں، تم وہی عبادت گزار آدمی ہو جس نے مجھے دم کرنا سکھایا تھا۔ شیطان نے کہا ہاں سنو، وہ دم بھی میں نے ہی سکھایا تھا، اور لڑکی کو بیمار بھی میں نے کیا تھا، اور تم سے قتل بھی اس کا میں نے ہی کروایا ہے، اور اب تمہیں بچا بھی صرف میں سکتا ہوں۔ برسیسا کہنے لگا وہ کیسے؟ کہا کہ صرف تم ایک بار یہ کہہ دو کہ خدا نہیں ہے۔ تو کیونکہ برسیسا کی جو عقل ہے وہ گھاس چرنے چلی گئی تھی، اور ویسے بھی زانی آدمی کی عقل جو ہے کام نہیں کرتی، اور اس کے جو اوسان ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں پوری طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس نے سوچا کہ اب کہہ دیتا ہوں کون سی بڑی بات ہے، پھر بعد میں اقرار کر لوں گا، کیونکہ اس کے جو حواس تھے اللہ نے وہ خراب کر دیے تھے، وہ اپنے ٹھیک سے ہوش اور حواس میں نہیں تھا، لہٰذا اس نے بس اتنا کہا کہ ہاں اللہ نہیں ہے، اور اتنے میں فوراً پھانسی کا پھندا کھینچنے والے نے کھینچ دیا، اور یوں اس عبادت گزار بندے کی موت جو ہے کفر پر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے زنا کرنا بہت خطرناک جرم ہے، اس کی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملتی ہے۔ ہمیں اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ اور دیکھیے شیطان کتنی لمبی پلاننگ کر کے آیا، کتنی لمبی کہ کہاں سے کہاں ایک عبادت گزار بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ مطلب وہ لوگوں سے دور، لوگوں کی بستیوں سے دور، ہر چیز سے دور ہو کر اس نے ایک اپنا عبادت خانہ بنایا، وہاں وہ اللہ کی عبادت کرنے میں لگا رہا، لیکن اس کو شیطان نے وہاں پر بھی نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتے ہیں، اور ہم میں بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 15 میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی کہ زنا کے پاس بھی مت پھٹکو، وہ بڑی بے حیائی کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام طرح کے برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے ویڈیو ہے اور انٹرنیٹ پہ ہوگی تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، عام ہوتی ہے، کوئی بھی دیکھے، مسلم دیکھیں نو مسلم دیکھیں، کوئی بھی دیکھے۔ تو میں ایک بات اور بتاتی چلوں کہ اب برسیسا اتنا نیک تھا، عبادت گزار تھا، تو کسی کے بھی دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی اتنا عبادت گزار تھا پھر بھی اللہ نے ایسا کیوں مطلب اس کے ساتھ ہونے دیا۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دامن ہے، رحمت کا دامن، وہ
ظلم سے پاک ہے۔ اللہ کا جو دامن ہے، رحمت کا دامن، وہ ظلم سے پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ ایک تو یہ کہ یہ ہمارے لیے اللہ نے عبرت بنایا ہے، عبرت کا نشانہ ہے یہ ہمارے لیے برسیزا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس طرح کے کام مت کرنا، ایسے کام کرنے سے یہ ہوتا ہے۔ کیونکہ زنا کرنے والوں کی جو عقل ہے، اللہ تعالیٰ ان کے چراغوں کو دھیما کر دیتے ہیں۔ اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ عقل کے چراغ دھیمے ہی نہیں بلکہ گل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی کہ اس نے اللہ کی ایسی عبادت کی ہی نہیں ہوگی جیسے اسے کرنی چاہیے تھی۔ اگر واقعی اس کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہوتی برسیسا کی، تو وہ کبھی بھی ایک عورت کی محبت کو ترجیح نہ دیتا اللہ کے سامنے۔ اس نے ایک عورت کے لیے اپنے مالک، اپنے معبود کو بھلا دیا، اپنے پالنے والے کو بھلا دیا، اور اتنے گندے گندے کاموں میں وہ لگ گیا۔ لہٰذا اسے اگر اللہ سے محبت ہوتی وہ کبھی یہ کام نہیں کرتا۔ اللہ سے شیطان کو بھی محبت نہیں تھی، اسی لیے اس نے ایسے کام کیے۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے جنہیں عشق ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی سے بھی عشق نہیں کرتے۔ ایسا اگر کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے۔ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کام نہ کریں، بد نظری نہ کریں بالکل بھی، اپنی آنکھوں سے برائی کی طرف کو نہ دیکھیں۔ سب کے گھر میں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں، دوسروں کی بیٹیوں اور بہنوں کو بھی اپنی بہنیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھنا چاہیے۔ تو جیسے ہماری اپنی بہن بیٹیاں ہوتی ہیں، ایسی دوسروں کی بھی بہن بیٹیاں ہوتی ہیں، ہمیں ان کو انہی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ جیسے ان کے گھر کا معاملہ ہے ایسے ہمارے گھر کا معاملہ ہے، جیسے ہمارے گھر کا معاملہ ہے ایسے ان کے گھر کا معاملہ ہے۔ تو بیٹی سب برابر ہوتی ہیں، کسی پر بری نظر ڈالنے سے گویا یہ کہ اپنی ہی بیٹی پر نظر ڈالی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ پوری کوشش کریں بچنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے شیطان مردود سے۔ اور اس واقعے کو خوب اچھی طرح سے بغور سنیے گا، سمجھیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا، اور انشاءاللہ ایسے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔